سب سے پہلے بتائیے گا پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے گزشتہ ایک سال کی مسلم لیگ نواز کی پرفارمنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، پہلے تو میں واضح کرتا چلوں کہ ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے ضرور ہیں، پر مجبوری تحت اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ اگر ہم سپورٹ نہ کرتے حکومت کو تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور اتنی فائنینشیل کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہم بار بار الیکشنیں کراتے رہیں۔ تو بالکل ہمارے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ابائڈ نہیں کرتی، تو ہم بالکل اپنا جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عموماً میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی جب دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے جا رہی ہیں تو آگے بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں، پھر ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو کہ بغیر سندھ حکومت سے بات کیے ہوئے وفاق کمٹمنٹس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 45% تک ایگریکلچر ٹیکس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 6 نئے کنال سندھ دریا کے پانی سے نکل رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہیڈ لینی پڑے گی حکومت کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے 5 سال پورے کریں اور اچھا، بہتری سے پورے کریں، تو اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ تیمور بھی ایز آف ناؤ جو گزشتہ ایک سال ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت کا، جس میں آپ کولیشن میں ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگ کیبنٹ شیئر نہیں کر رہے لیکن گورنمنٹ بینچز میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کو مسلم لیگ نواز کی اس ایک سال کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں نواز لیگ کو حکومت ملی تھی، تو جو ابھی بہتری دیکھی ہے شاید وہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے بہتری کی طرف گئے ہیں، انٹرسٹ ریٹس آپ کے گرے ہیں، آپ کی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس میں کرپشن بھی کچھ کم ہوئی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف جاری ہیں، پر اگر ہیٹ دیں اور اگر پرائم منسٹر صاحب زیادہ توجہ دیں صدر پاکستان کی پالیسیز کی طرف، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی پالیسی کی طرف، تو اور بھی زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اچھا آپ کمپیریٹیولی کیا سمجھتے ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات تھوڑے خراب ہیں یا پنجاب حکومت کے ساتھ زیادہ خراب ہیں؟ مطلب دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو پیپلز پارٹی کس کے ساتھ زیادہ انکمفرٹیبل رہی ہے گزشتہ ایک سال کے اندر؟ یہ تو بڑا میرے خیال سے ایک بلیک اینڈ وائٹ سوال ہے آپ کا۔ آف کورس جو ایشوز ہمیں آ رہے ہیں، جو ہماری پارٹی کو ایشوز آ رہے ہیں، ان کی جو بگننگ ہے، جو ان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ پنجاب کے اندر ہی ہے۔ پنجاب میں مجھے نہیں پتا کیوں ہم پھر بھی فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں پرائم منسٹر میں، پر پنجاب حکومت میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پھر سے جڑیں پہلے کی طرح مضبوط نہ کر جائے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو، ہمارے پارٹی کی آرگنائزیشن کو بالکل سائڈ لائن کیا جاتا ہے، ان کے کام کاج نہیں کیے جاتے، ڈیو جو شیئر اور رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اس سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں وفاقی حکومت کو، تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ میرے خیال سے پنجاب سے بہتری کی طرف ہوگی۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ آن بورڈ ہے اس معاملے پہ کہ ٹھیک ہے ہم وفاق سے تھوڑا سا ان کے معاملات کو بہتر کرتے رہتے ہیں، پنجاب سے آپ نے ان کو کھینچ کے رکھنا ہے، یا یہ دونوں کی انفرادی پالیسیز ہیں؟ میرے خیال سے وفاق کی پالیسی اور ان کے پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی میں کچھ فرق ہے۔ اب یہ ان کی ملی بھگت ہے یا یہ نیچرلی ان کی کوارڈینیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے، یہ تو میرے خیال سے نون لیگ ہی بہتر جانے گی۔ اچھا ویسے گزشتہ ایک سال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو مسلم لیگ نواز سے پیپلز پارٹی کو اعتراض رہا ہے پنجاب میں، وہ آپ کے جو ایون الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، جو پنجاب اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں، ان کے کام بھی گورنمنٹ آف پنجاب نہیں کر رہی، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے پیچھے آپ کو کیا انٹینشن نظر آ رہی ہے؟ ایک تو چلے ٹھیک ہے نا، جو ان الیکٹڈ ہیں، جو دیگر معاملات ہیں وہ الگ ہیں، جو الیکٹڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی پنجاب گورنمنٹ؟ بالکل جی، ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو بھی پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا جو الیکشن ہارے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے اٹس جسٹ کوئی ڈر ہے ان کو، کوئی خوف ہے ان کو پیپلز پارٹی سے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔
اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے ان کی خصوصاً پنجاب میں بہتری کی طرف جائے گی، ورنہ اور کشیدگی میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور ایز آف نو اپروچ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نواز کو لے کر؟ بہت پنجاب گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی، آپ کی سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں تو کافی سخت باتیں ڈسکس ہوئیں مسلم لیگ نواز کو لے کر، ایون آپ کے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملات ایسے ہی رہے تو اگلی سی سی میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم لوگوں نے نہیں رہنا حکومت کے ساتھ۔ بالکل جی، سی سی میں جو ہے جو غم و غصے کا اظہار تھا وہ لیڈرشپ کے سامنے لائے ہیں۔ لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہم پیشنٹ رہیں، لیڈرشپ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف چلیں، اور لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت 5 سال حکومت اپنے جو ہے پورے کرے، پر ان کو بھی اس کے لیے ساتھ مل بیٹھ کر ہماری پالیسی پہ چلنا پڑے گا، ورنہ میں دیکھتا ہوں کشیدگی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، کہیں زیادہ نہ جائیں۔ یہ ایک بہتر چیز ہے کہ جب بھی زیادہ کشیدگی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کام ڈاؤن کر دیتی ہے، اور وہاں سے نون لیگ کی بھی لیڈرشپ برخصوص پرائم منسٹر کی چیزوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ پر میرے خیال سے ایک اسٹیبل لیول فلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے اس کے تحت ایک ہی پالیسی ہو، اور ہمارے بھی کام ہو اور ان کے بھی کام ہوتے رہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا تیمور بھائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ کچھ سرٹن چیزوں پہ ایک پوزیشن لیتی تھی، اور شاید وہی اس کا خاصہ تھا کہ ایک سرٹن ایریا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کم نہیں ہوتا تھا، اور ایون جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہارتی بھی تھی وہاں کے لوگ بھی اس پوزیشن پہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ پوزیشنز لیتی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے اندر آپ لوگ گورنمنٹ بینچز پر صرف موجود ہیں، کیبنٹ شیئر نہیں کر رہے، باوجود اس کے بہت سی جگہوں پر ایسا لگا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سٹانسز پر کمپرومائز کیا ہے، ایون پیکا ایکٹ ہو اس کے اوپر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن رہی، اور پھر اینڈ پہ آپ نے جس طرح گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسی طرح کے دیگر معاملات 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو کچھ ہوا، تو اب ایک جنرل ویو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ جو پوزیشننگ تھی وہ نہیں اب دکھائی دے رہی۔ یہ 26ویں جو ترمیم تھی وہ تو ہماری اپنی ہی پارٹی پالیسی کے تحت آئی تھی، وہی بینظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا جو ہم آگے لگائے تھے، اور ہم نے دیکھا ہم نے جس طرح سے ڈپلومیٹکلی اس چیز کو موو آن کیا، اگر بلاول بھٹو صاحب اس میں ایکٹیو نہ ہوتے تو آپ کبھی نہ دیکھتے یہ سارے جو اچھے قانون اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا، ایک ایم این اے والی پارٹی بھی اور 10 ایم این اے والی پارٹیز کو بھی لیا گیا، ایسی پارٹیز جن کی سیٹیں نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھایا، ہم نے ان سے پورا فیڈ بیک لیا، اور جب ہم سمجھے، جب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی بات سمجھے کہ بالکل اب جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں رہی، کوئی خامی نہیں رہی، اس کے بعد ہی ہم نے یہ بل پیش کی۔ تو ہم اپنے ہمیشہ سے اصولوں پہ، موقف پہ قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں اور گے پیکا انشاءاللہ۔ ایکٹ کے اوپر پیکا ایکٹ پہ ہم نے اپنی آواز ریز کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، آپ سے ایڈوائز لیتے، حکومت سوچ وچار کرتی، پر یہ ہم خود یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت جلد بازی میں یہ بل پاس کیا ہے، اور شاید اس کو اگر کچھ وقت دیتے اور اس میں بھی کچھ ترمیمیں لاتے تو بہتر ہو سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔